وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک ہم من اور الہ کے حرف جر پڑھے، ان کی تعریف اور تھوڑی سی مثالیں۔ اب میں نے اس کی مزید پریکٹس کے لیے ایک ویڈیو تیار کی ہے جس میں میں نے ڈائلاگ جو ہے نا اس طریقے سے لکھا ہے کہ اس میں من اور الہ یوز ہوں۔ تو سب سے پہلے من کی پریکٹس کے لیے یہ ڈائلاگ دیکھیں۔ المعلم عربی میں، اردو میں استاد، انگلش میں ٹیچر۔ من شروع میں ہی لگ گیا، یہ ہمارا حرف جر ہے۔ آئن انت، ان دونوں کا مطلب ہے تم کہاں سے ہو، ویئر آر یو فرام۔ تو جیسے کہ من حرف جر پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو انگلش میں بتایا تھا کہ فرام جو پریپوزیشن ہے وہ عربی میں من ہے اور اردو میں سے۔ تو دیکھیں کیسے استعمال ہوئی، یہاں پہ سٹارٹ میں آئی سوال میں، یہاں پہ اینڈ پہ آئی، یہاں پہ اینڈ میں آئی۔ جواب اس نے دیا انا، انا کہتے ہیں میں کو، آئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو انگلش کا آئی ہے اردو میں انا، اردو میں میں، انگلش میں آئی۔ تو انا ایک ضمیر ہے منفصل، یعنی کہ ڈیٹیچ پروناؤن۔ تو نام کی جگہ اس کا یوز ہوا ہے پروناؤن۔ اب آ گیا ہمارا حرف جر من اور ترکیہ۔ اب من کے بعد اسم نے مجرور کیوں نہیں ہوا؟ یہ ممنوع من صرف ہے، اس کی علیحدہ سے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ممنوع من صرف یعنی کہ ٹرپ ٹاٹ نہیں ہوتے یہ دو دفعہ، یعنی کہ جب یہ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو زیر نہیں لیتے۔ انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں، آئی ایم فرام ترکی۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں۔ معلم پھر کہتا ہے وَمِنْ أَيْنَ مراد، یعنی کہ مراد کہاں سے ہے، ویئر از مراد فرام۔ تو یہ ہمارا حرف جر آیا سوال میں۔ تو اب اس نے کیا جواب دیا؟ ہوا۔ اب یہ ضمیر منفصل ہے، ساتھ ساتھ آپ گرامیٹک کا انالائز کرتے جائیں، تو باقی اس کو پورا پورا جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مبتدا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ مبتدا ہے مرفوع ہے۔ صرف اتنا سمجھیں کہ یہ منفصل ضمیر ہے، یہاں پہ یہ مبتدا ہے۔ من ہمارا حرف جر ہے جس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ مصر ایک ممنوع من صرف اسم ہے جس کی وجہ سے زیر یہاں نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جار مجرور، حرف جر اسم مجرور۔ ہوا من مصر، وہ مصر سے ہے۔ ہی از فرام ایجپٹ۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ ٹیچر پھر کہتا ہے کہ وَمِنْ أَيْنَ فارس، فارس کہاں سے ہے، ویئر از فارس فرام۔ تو یہ جواب دے رہا ہوا من السودان۔ تو ہوا ضمیر منفصل، من ہمارا حرف جر، سودان جو ہے یہ اس میں مجرور۔ یہ اس کا گرامیٹیکل انالائز ہو گیا اور تینوں زبانوں میں آپ کو۔ تو اس کتاب اور کورس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس کے تھرو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بولنا بھی سیکھ رہے ہیں، لکھنا بھی سیکھ رہے ہیں اور پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو بیسک ہمارا مقصد عربی سیکھنے سے ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا۔ پھر ٹیچر کہتا ہے آئین ریاض، ریاض کہاں ہے، ویئر از ریاض۔ تو سلمان نے دیکھے ایک لفظ میں جواب دے دیا، خارج۔ تو اب دیکھیں اردو کو چار لفظ لانے پڑ گئے، وہ، باہر، گیا، ہے۔ چار لفظوں میں اردو نے بات کی اور تین لفظوں میں انگلش نے بات کی، ہی وینٹ آؤٹ۔ عربی دیکھیں خارجہ، اب اس کے اندر فعل بھی ہے خارجہ، فاعل اس کا مستتر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ مستتر ہے اس کے اندر، تو ہڈن پروناؤن ہے اس کے اندر ہی۔ اب یہاں پہ ہمیں خارجہ کی بجائے خارجہ ملتا، یہاں پہ الف ملتا جیم کے بعد، تو تب ہی ہم جان جاتے کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے، اور خارجات ہوتا تو ہمیں پتہ ایک فیمیل کی بات ہو رہی ہے، خرج تو ہوتا تو میں کہہ رہا کہ میری بات ہو رہی ہے۔ تو ایک دفعہ آپ اس کو سیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو عربی اردو کی طرح سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔